اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ بات چل رہی تھی تفسیر موضوعی 2 میں کس چیز کے بارے میں؟ زبان نیک سیرتان، نیک سیرت لوگوں کی زبان کے بارے میں بتایا تھا، کیونکہ زبان انسان کے اندر کی غمازی کرتی ہے، عکاسی کرتی ہے، انسان کے عقائد کو بتاتی ہے کیسی فکریں کیا ہے۔ لہذا اسی لیے زبان کب کہاں بولنا ہے، کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ کی گئی ہے، زوم کیا گیا ہے، فوکس کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو جتنا زبان جتنا ایک فائدہ مند وسیلہ ہے حق کو پھیلانے کا، جی، امن و امنیت برقرار کرنے کا، دوسروں کو اپنی طرف جلب کرنے کا، معارف دین کو نشر کرنے کا، جتنا یہ بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے، یہ اتنا ہی خطرناک بھی ہے باطل کو پھیلانے کے لیے، فتنہ اور بدعت برپا کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ اسی لیے نیک سیرت لوگ جو ہے وہ زبان سے صحیح استفادہ کرتے ہوئے دنیا اور آخرت میں بہترین خصوصیات کماتے ہیں، لیکن برے سیرت والے اس سے غلط استفادہ کر کے بدبختی اپنے لیے، بدبختی کا راستہ اپنے لیے فراہم کر لیتے ہیں، اور دنیا و آخرت میں بھی۔ اس درس میں ہم قرآن مجید کی آیات سے استفادہ کر کے بعض زبان کے استعمال کرنے کے بعض پہلوؤں کی طرف اشارہ کریں گے کہ زبان کے استعمال جو کیا جائے اس کے بعض پہلو کی طرف، جیسے زیبا گوئی در مقابلے زشت گوئی۔ زیبا گوئی یعنی اچھا بولنا برا بولنے کے مقابلے، آن گونے کے از آیات شریف قرآن استفادے میں شبد، جیسا کہ قرآن شریف کی آیات سے یہ بات استفادہ ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ سخن زیبا و نیک بیان نیکو دو ویشگی اساسی دارت، اچھی بات اور نیک بیان دو خصوصیات رکھتا ہے۔ پہلا کلمات زیبا و سخن حق، پہلی تو کہ کلمات اس میں زیبا ہوتے ہیں، دوسرا حق بات ہوتی ہے۔ خوش زبانی و استفادہ از کلمات زیبا، خوش بیانی اور زیبا کلمات کا، مناسب اور زیبا خوبصورت کلمات کا استفادہ کرنا، قبل اذان کے نشان احترام بے دیگران باشد، اس سے پہلے کہ وہ دوسروں کے احترام کی علامت ہو، خود بولنے والے کی بھی نیک سیرت ہونے کا، حسن سلیقے کا علامت ہے یہ۔ نہ صرف یہ کہ اگر میں اچھا بول رہا ہوں خوش زبانی کے ساتھ مناسب کلمات استعمال کر کے اگر میں استعمال کر رہا ہوں، تو نہ صرف یہ کہ سامنے والے کی، اس سے پہلے کہ سامنے والے کی عزت اور احترام کا علامت بنے، اس سے پہلے یہ میری بولیے نیک سیرتی کا یہ علامت ہے۔ تو خوش زبانی اور مناسب اور خوبصورت کلمات کا یوز کرنا قبل اذان کے نشان احترام بے دیگران باشد، اس سے پہلے کہ وہ دوسروں کے احترام کی علامت بنے، نشان وارستگی وہ حسن سلیقے نیک سیرت آنا، اس سے پہلے یہ کیا ہے؟ نیک سیرت لوگوں کے حسن سلیقہ، ان کا شعور اور وارستگی کی اور نیک اس کی علامت ہے۔ چنان کے ازویش کی ہئی بہشتیان، جیسا کہ بہشتی جنتی لوگوں کی خصوصیات میں سے ایک بات کیا ہے، ایک خصوصیت کیا ہے؟ پاکیزگی سخنان آنان، اسی لیے جیسا کہ بہشتی لوگوں کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیات ان کی باتوں کا پاکیزہ ہونا۔ خداوند در مورد آنان بھی فرمایا، خداوند عالم ان کے بارے میں، جنتی بہشتی لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہدوا الی الطیب من القول، جی، پاکیزہ باتوں کی طرف وہ ہدایت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ہدایت کی جاتی ہے۔ منظور سخن طیب سے مراد کیا ہے؟ کلمات مطلوب و الفاظ نشاط آور و مطابق بحق، جی، سخن طیب سے مراد کیا ہے؟ مناسب الفاظ و کلمات، نشاط آور الفاظ اور حق سے مطابق الفاظ کلمات، برخلاف خبیث، سخن خبیث کے برخلاف، کہ خبیث کسے کہتے ہیں؟ سخنان قدورت زا، کینہ ابھارنے والی باتیں اور باطل والی باتیں، ان کو کہتے ہیں خبیث، اور باقی طیب۔
خداوند خوش زبانی و گفتار سنجیده را بر انفاقی که به دنبال آن اذیت و آزار باشد ترجیح دادیم. واہ واہ. یعنی خداوند عالم نے خوش اخلاقی کو، خوش زبانی کو اور سنجیدہ بول چال کو، سنجیدہ باتوں کو اس انفاق سے زیادہ کے اوپر ترجیح دی ہے جس انفاق کے بعد اذیت بھی ہو. آپ کسی کے ساتھ اگر نیکی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ انفاق کر رہے ہیں اس کے اوپر اور بعد میں اسے اذیت دی، ٹھیس پہنچائیں تانا دے کے یا کیسے بھی کر کے، تو اس انفاق سے اوپر ترجیح رکھتا ہے خوش زبانی، گفتار سنجیدہ. جیسا قرآن مجید نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. جی پسندیدہ نیک اور اچھی اور گفتگو اور مغفرت، معاف کر دینا لوگوں کو، جی خیر من صدقۃ یتبعها اذی، وہ صدقہ، وہ نیکی، وہ خیرات جس کے بعد اذیت ہو، جس کے پیچھے اذیت ہو، یعنی جس کرنے کے بعد وہ انفاق جس کے کرنے کے بعد اذیت ہو، آزار پہنچانا ہو، اس صدقے سے بہتر ہے. کون؟ گفتار پسندیدہ اور معاف کرنا لوگوں. قول معروف یعنی پہچانی ہوئی بات، سخن شناخت شدیہ، یہ وہ پہچانی ہوئی بات ہے کہ اطمینان آور باشد، وہ باتیں جو اطمینان آور ہوں، ہم چنین اور اسی طریقے سے مطابق را حقیقت و نزد عقل و شر پسندیدہ باشد. مطابق را غلط، مطابق حقیقت ہونا چاہیے. اسی طریقے سے حق کے مطابق یہی ہے، مطابق حقیقت لکھا ہے کتاب میں یا مطابق را حقیقت لکھ دیا ہے؟ جی مطابق با حقیقت، مطابق با حقیقت. لہذا اسی طریقے سے یہ تو ہونا قول، وہ اطمینان آور باتیں اس کے ساتھ ساتھ وہ حقیقت کے مطابق ہوں اور عقل و شرع کے نزدیک وہ پسندیدہ باتیں ہوں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ تو تھا زیبائی، زیبا گوئی، خوش سخنی. اب ہے انتخاب بہترین کلمات و شائستہ ترین سخنان. بہترین گفتگو کرتے وقت، بولتے وقت کلمات کا بہترین کلمات کا انتخاب کرنا، کلمات کا بہترین انتخاب کرنا، وہ شائستہ ترین سخنان اور سب سے مناسب باتوں کا انتخاب کرنا. خوش زبانی و رعایت ادب در گفتار. خوش بیانی یعنی اچھا بولنا اور بول چال کے وقت ادب کی رعایت کرنا، علاوہ پر افزائش محبت درمیان دوستان مہم. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یعنی دوستوں کے درمیان محبت کے بڑھنے کا سبب ہے. اس کے علاوہ اچھی ادب میں، گفتار میں، بول چال میں ادب کی رعایت مہم ترین عوامل جلوگیریس کینے و دشمنیاس، دشمنی اور کینے کو روکنے کا بہترین عوامل میں سے ہے یہ. خوش بیانی علی اصغر، خوش بیانی اور بول چال میں ادب کی رعایت کرنا دشمنی اور کینے کو روکنے کے بہترین عوامل میں سے ہے اور دوستوں کے درمیان محبت بڑھانے کے. بہمین جہت، اسی وجہ سے خداوند نہ تنہا بے گفتار نیکو سفارش نمودے، اسی وجہ سے، کس وجہ سے کہ ادب کی رعایت کرنا بول چال میں اور خوش زبانی محبت کی افزائش کا سبب بنتا ہے دوستوں کی، اور کینہ اور دشمنی کے ختم ہونے کے اہم ترین عوامل میں سے ہے. اسی وجہ سے خدا نے نہ صرف یہ کہ نیک گفتار کو سفارش نمودے، نیک گفتاری کی، خوش زبانی کی تاکید کی ہے، بلکہ بے انتخاب بہترین سخنان، نہ صرف یہ کہ نیک باتیں کیجیے، اچھی باتیں کیجیے، بلکہ الفاظ بھی اچھے استعمال کیجیے، بلکہ بے انتخاب بہترین سخنان در ہنگام گفتگو تاکید ورزید و مفاقہ، بلکہ بات کرتے وقت بہترین جی باتوں کا انتخاب کرنے کو گفتگو کے وقت تاکید کی ہے اور فرماتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل، اے رسول کہہ دیجیے میرے بندوں سے، لعبادی میرے بندوں سے، یقولوا التی ہی احسن، جو بہترین باتیں ہیں کہ جو وہ باتیں کہو، ٹھیک ہے، وہ باتیں کہو جو بہترین ہیں. ان الشیطان ینزغ بینہم، اس لیے کہ شیطان ان کے اندر، ان کے درمیان نامناسب باتوں کے ذریعے سے
کیا کرتا ہے؟ فتنہ ایجاد کرتا ہے، ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور شیطان تو انسان کا کھلا اور آشکار دشمن ہے ہی۔ اے رسول بے بندگانم بگو، سفانی بگوئی، وہ باتیں کہیجئے کہ بہترین بادشاہ جو بہترین ہو، چرا کے شیطان اس لیے کہ شیطان بے وسیلہ سفانہ نے نامناسب باتوں کے ذریعے سے میان آنها فتنے و فساد بھی کناد، ان کے درمیان، مومنین کے درمیان، بندوں کے درمیان، خدا کے بندوں کے درمیان فتنہ و فساد برپا کرتا ہے۔ ہمیشہ شیطان دشمن آشکاری برائے انسان ہو گیا، اور ہمیشہ سے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ السیاق آئے برمی آیت، آیت کے سیاق سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ منظور از کلمہ عبادی، جو عبادی ہے بندے، میرے بندے، اس سے مراد مومنان باشند، مومن مراد ہیں۔ وہ اضافہ تشریفی است، اور یہاں اضافہ تشریفی ہے، وہ کلمہ یقولو جواب امر قل ہے، قل امر ہے نا، اس کا جواب ہے، اور مجزوم اسی وجہ سے یقولون تھا، بتایا تھا نا کہ طلب کے جواب میں مضارع کبھی کبھی مجزوم ہوتا ہے۔ ہم چنین اسی طریقے سے رعایت ادب اسوئے مسلمانان، اسی طریقے سے ادب کی رعایت کرنا مسلمانوں کی طرف سے عامل مہمی برائے جلوگیری اسنا سزا گوئی مشرکان و دشمنان است، یہ اہم ترین سبب ہے مشرک اور دشمنوں کی طرف سے الٹی سیدھی باتیں، گندی باتیں، بری باتیں، گالی گلوچ کو روکنے کا۔ کفار اور یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ مشرکان مسلمانوں کو برا بلا، آج بھی مثلا آپ دیکھ لو جا کے، دنیا میں دشمن ہیں مسلمانوں کے، مر بھی مسلمان رہے ہیں اور پھر بھی انہیں کو بدنام کر رہی ہے دنیا۔ تو ان کے مقابلے پہ جب ادب سے بات کرے گا اور ادب کی رعایت کرے گا تو یہ ان دشمنوں کے اور مشرکوں کے جو برا بلا کہتے ہیں اس کو روکنے کا اہم ترین عوامل میں سے ہے یہ کہ آپ خوش زبانی اختیار کیجئے، ادب کی رعایت کیجئے۔ چنان کے در قرآن مجید میں خانیب، جیسا کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، تم ان لوگوں کو جی گالی مت دو، برا بلا نہ کہو کہ جو یدعون من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، یعنی خدا کے علاوہ دوسرے معبودوں کو بلاتے ہیں۔ دشنام نہ دہید ان کو آپ، لا تسبوا، گالی مت دو، مبادا ایسا نہ ہو فیسب اللہ عدوا بغیر علم، کہ وہ بھی تمہارے خدا کو جہل کی وجہ سے وہ بھی گالی دینا شروع کر دیں۔ بھائی سامنے والا اگر غیر خدا کو مان کے ان کی عبادت کر رہا ہے، انہیں وہ کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تو آپ ان کو گالی نہ دو، ورنہ تو تمہارے خدا کو گالی دے، ایسا نہ ہو کہیں۔ لہذا نیک سیرتان ہم سخن نیک بھی گویا، لہذا نیک سیرت لوگ نیک سخن بھی بولتے ہیں، اور نیک سخن وہ نیک سخن بھی گویا، اچھی باتیں کرتے ہیں اور باتیں بھی اچھی ہوتی ہیں۔ اب زشت گوئی اور باطل گوئی، یہ زشت سیرتان، یہ تو ابھی تھی نیک سیرت لوگوں کی خوشگوئی وغیرہ، اب ہے بری سیرت والوں کے باطل گوئی، باطل بولنا اور برا بولنا۔ در مقابل شیوہ گفتار نیک سیرتان، نیک سیرت لوگوں کی باتوں کے مقابلے میں زشت سیرتان، بری سیرت والے، باسفنان ناسزا، نامناسب باتوں کے ذریعے سے، وہ ہم مراہبہ کنائے، اور کنایا یعنی اشاروں کے ساتھ آزار، اور باکنائے و آزار، نیک سیرت لوگوں کے گفتار کے مقابلے میں، طور طریقے کے مقابلے میں بری سیرت والوں کی نامناسب باتیں جو کہ کنایوں اور اشاروں کے ساتھ، اذیت کے ساتھ ہوتی ہیں، پلیدی یہ خود شاندہ نشان میں ہیں، یہ برے لوگ اپنی گندگی اور پلیدی کو دکھاتے ہیں، چنانچہ خداوند نے فرمایا، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور ان کو آپ جی ان کی باتوں کے طور طریقے سے پہچان لو گے۔ ہم چنین اسی طریقے سے زشت سیرتان، بری سیرت والے، با استفادہ از کلمات نامناسب کلمات یوز کر کے، وہ تندی اور سخت الفاظ، درشتی یعنی وہی برے الفاظ استعمال کر کے زبان پر مسلمان برخورد بکنان، مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں بری باتوں کے ساتھ، چنانچہ خداوند عالم در قرآن مجید میں خالی، جیسا کہ ہم قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ
جس وقت ان کے دشمنوں کے اندر سے خوف ختم ہو جاتا ہے، سلقوکم بألسنۃ حداد، تو پھر یہ تیز زبان کے ساتھ اور سخت زبان کے ساتھ تم سے منہ کھولتے ہیں۔ اب ہے اجازت زشت گوئی و درشتی در سخن، بات چیت کرتے وقت برا بولنا اور سخت بولنے کی اجازت۔ اگرچہ خداوند بے نیکی در گفتار، اگرچہ خداوند عالم نے بول چال میں نیکی بطور فراوان تاکید نمودیت، بہت زیادہ اس کی تاکید کی ہے، اما در مقام احقاق حق، لیکن حق کو ثابت کرنے کے لیے وافشہ گری ستمگران اور ظالموں کو پہچانوانے کے لیے اجاز فریاد و اعتراض و توہین بے ظالم را دادیا، ہاں ظالم کے خلاف اعتراض اور اس کی توہین کرنے کی اس نے اجازت دے دی ہے۔ کس نے؟ جی، حق کو ثابت کرنے کے لیے اور ظالم کو فام کرنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، خداوند عالم جی بد زبانی کی فریاد کو پسند نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ اس کے اوپر ظلم ہوا ہو، اگر ظلم ہوا ہے تو پھر وہ بیان کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ البتہ ان اجازت مشروط پر رعایت حدود، لیکن جو اجازت دے رہا ہے یہ چیز اس بات کی اشارہ دے رہی ہے کہ ظالم کے خلاف آپ بول سکتے ہیں، تو اس میں بھی حدود کی رعایت کی جائے، حدود کی، وہ بدون تجاوز بے حقوق دیگران باشا، ٹھیک ہے، حدود کی رعایت اور دوسروں کے حقوق پر تجاوز کرنے کے رعایت کے ساتھ ہو۔ چون در میں آیہ شریفہ میں قنیم، جیسا کہ ہم قرآن مجید کے آگے ہم پڑھتے ہیں اسی آیت میں جو پیچھے آیت تھی، وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، خداوند عالم سننے والا اور عالم ہے۔ جہر کے معنی ہے بمعنی اعلان، وہ برملا ساختن، وہ بلند کردن صدا، آواز کو بلند کرنا، برملا کرنا، اشکار کرنا، یہ اعلان کرنے کے معنی میں جہر، اور مراد سوء ہر گنے توہین و بدگوئی و درشتی در سخن باشد، اور سوء سے مراد کیا ہے؟ ہر طرح کی توہین، برا بولنا، سخت بولنا، ہر طرح کی بات اس میں شامل ہو جائے گی، لہذا خداوند عالم نے نیک باتوں کا حکم دیا ہے۔ آئیے اب درست گوئی در مقابل زور گوئی، ایک ہوتا ہے درست گوئی، ایک ہوتا ہے زور گوئی۔ زور گوئی زبردستی کہنا ہے، ظلم، ظلم کے مقابلے پر نیک سیرتان در پڑتوئے رعایت تقوی، نیک سیرت لوگ تقوی کی رعایت کے سائے میں سخن خیشرہ محکم و استوار بیان کنن، اپنی بات کو بڑے مضبوط اور استوار بیان کرتے ہیں، بگونے ہی کہ اس طرح سے کہ علاوہ بر مطابقت و واقع، حقیقت سے مطابق ہونے کے علاوہ از بیہودگی و ایجاد اختلال در افراد و جامع جلوگیری کنن، نیک سیرت لوگ اپنی باتوں کے ذریعے سے پھر کیا کرتے ہیں؟ حقیقت کے مطابق ہونے کے علاوہ بیہودگی، افراد معاشرہ کے درمیان اختلافات ایجاد کرنا، یہ سب اس کو روکتے ہیں۔ وہ سخنان آنان چون سد محکمی، اور ان کی باتیں ایک محکم ڈیم کی طرح، جی باندھ کی طرح، جلوئے امواج فساد و باطل راہ فرامی گیرا، باطل کی جو باطل اور فساد کی جو موجیں ہیں ان کو روکتا ہے۔ چنانکہ خداوند عالم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ کہ ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈریے، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے، وقولوا قولا سدیدا، اور استوار اور محکم اور حق بات کہیے، ٹھیک ہے۔ صد بمعنی گرفتن شکاف و اصل کردن و اصلاح کردن و بستن است، صد کے معنی ہے شکاف کو ختم کر دینا، کو کوئی چیز بیچ میں دیوار پٹ رہی ہے یا کچھ ایسی، اس کو بھر دینا، اس کو کہتے ہیں صد، یا اصلاح کرنا یا بند کرنے کے معنی میں آتا ہے صد۔ قول سدید بمعنی قول صواب، قول سدید کا مطلب ہے صحیح بات و محکم بات، کہ باطل را در آن راہی، اس کے جس کے اندر باطل کا کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا، اس میں کوئی باطل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ